علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا وما ابرئ نفسی ان النفس لعمارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، میں اپنے نفس کی براءت نہیں کرتا ہوں، یعنی یہ دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ مجھ سے گناہ نہیں ہو سکتا، میں بڑا پارسا ہوں۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس برائیوں کا بہت زیادہ حکم دینے والا ہے، الا ما رحم ربی، مگر یہ کہ پروردگار کسی، اگر اللہ تعالی کی مدد شامل حال ہو جائے، اللہ دستگیری فرمائے، اللہ رحم فرمائے، تو آدمی نفس کے مکر و فریب سے بچ سکتا ہے، ورنہ نفس کے مکر و فریب سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ وہ بہت زیادہ برائیوں کا حکم دینے والا ہے، وہ انسان کو گناہوں کے سمندر میں دھکیل دیتا ہے۔ میرے عزیزو، آپ غور کرو، شیطان کو شیطان بنانے والا کون؟ اس کا نفس، ورنہ شیطان بڑا عبادت گزار تھا، اس کو معلم الملکوت کہا جاتا ہے، فرشتوں کا پڑھایا ہوا۔ کہتے ہیں کہ آسمان و زمین کے چپے چپے پر وہ سجدہ ریز رہا ہے، اس نے سجدہ کیا ہے، مگر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس کے نفس نے اس کو برائی پر ابھارا، تکبر میں مبتلا کیا، اور وہ اللہ کا حکم ماننے کے بجائے کہنے لگا خلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ مٹی کی خصوصیت پستی ہے، اوپر کی طرف ڈالو پھینکو تو بھی نیچے آتی ہے، اور آگ کی خصوصیت بلندی ہے، نیچے جلاؤ تو بھی اوپر کی طرف جاتی ہے۔ لہذا میں آدم سے افضل ہوں، میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا، اور اس تکبر کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہوا۔ یہ جو شیطان میں تکبر پیدا ہوا اور اس کو راندہ درگاہ ہونا پڑا، اس شیطانیت پر ابھارنے والا کون تھا؟ شیطان کا نفس تھا۔ یہ نفس نہایت خطرناک ہے، اس کو مارنا پڑتا ہے۔ شاعر نے کہا بڑے موذی کو مارا گر نفس امارہ کو مارا۔ اگر نفس امارہ کو کچلنے میں ہم کامیاب ہو گئے تو ہم جنگ جیت گئے، ہم نے اپنی حفاظت کر لی، اور نفس امارہ کو کچلنے کے لیے بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں، بڑی ریاضتیں کرنی پڑتی ہے، بڑے مجاہدے کرنے پڑتے ہیں، اللہ والوں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا پڑتا ہے۔ وہ جو راہ دکھلاتے ہیں اس راہ پر چلنا ہوتا ہے، انہوں نے جن عملوں کی تلقین کی ہوتی ہے ان عملوں کو پابندی سے کرنا ہوتا ہے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر اپنی زندگی گزارنی ہوتی ہے، اور نفس کو مسلسل کچلنا پڑتا ہے۔ کچلتے 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 آدمی کی ترقی ہوتی ہے، اور یہ جو نفس امارہ تھا ترقی کرتا ہے، شاندار بنتا ہے، اور نفس لوامہ ہوتا ہے۔ جب تک نفس کو یوں ہی چھوڑ دیا جاتا ہے وہ امارہ رہتا ہے، اور جب نفس کی اصلاح کی فکر کی جاتی ہے، اس کی اصلاح کی جاتی ہے، تو یہ نفس لوامہ بنتا ہے۔
نفس لوامہ شاندار نفس ہے، اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ اللہ نفس لوامہ کی قسم کھا رہے ہیں، معلوم ہوا یہ اچھی کیفیت ہے، اچھی حالت ہے۔ نفس لوامہ کیا ہے؟ برائی کا خیال آئے مگر ساتھ میں ڈرانے والا جذبہ بھی ابھرے، آدمی کو برا کرنے کا خیال آئے اور برائی کے ساتھ میں فوراً نفس ڈرائے بھی کہ اللہ کی نافرمانی ہوگی، اللہ ناراض ہوگا۔ اگر برائی کے خیال کے ساتھ اچھائی کا خیال بھی آ جائے تو یہ نفس لوامہ ہے اور یہ شاندار نفس ہے۔ اگر برائی کا خیال آتا ہے اور صرف برائی کا خیال ہے، برائی کے خیال کے ساتھ میں اچھائی کا خیال نہیں آتا، تو یہ نفس امارہ ہے اور یہ بہت برا نفس ہے، تباہ کر دینے والا ہے۔ اور اگر برائی کا خیال آتا ہے مگر ساتھ میں اچھائی کا خیال بھی آتا ہے، برائی سے رکنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو نفس کی اصلاح شروع ہو چکی ہے، اور اس مرحلے میں جو نفس ہوتا ہے اس نفس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ پھر آدمی اور مجاہدے کرتا ہے اور ریاضتیں کرتا ہے اور مشقتیں برداشت کرتا ہے اور محنتیں کرتا ہے، اور محنتیں جب انتہائی درجے کو پہنچتی ہے تو نفس کی اصلاح بھی انتہا کو پہنچتی ہے اور نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ اب وہ اپنی حالت پر مطمئن ہو جاتا ہے، یعنی برائی کا خیال بھی نہیں آتا، اور اگر آتا ہے تو رکتا نہیں، فوراً چلا جاتا ہے۔ اس مرحلے میں بندہ پہنچ گیا تو اس نے کامیابی کی آخری سیڑھی پالی، کامیابی کی انتہا پر وہ پہنچ گیا۔ اس خوش نصیب کے پاس موت کے وقت میں جب فرشتہ آئے گا تو وہ یوں خطاب کرتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، او نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف واپس لوٹ چل، اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی۔ اور پھر اللہ کی طرف سے مژدہ سنایا جاتا ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے نیک لوگوں کے زمرے میں داخل ہو جا، میری خوشی کا مظہر، رضامندی کا مظہر جنت میں مسکن پکڑ لے، جگہ پکڑ لے، وہاں داخل ہو جا۔ یہ احوال تبدیل ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے نفس کی اصلاح کی فکر نہیں کی تو نفس امارہ ہوگا، اور فکر کریں گے تو پہلے لوامہ بنے گا، اور مزید فکریں کریں گے تو بڑھ کر مطمئنہ ہوگا۔ یہ ہمیں اپنا نفس بدلنا ہے، تو نفس بدلنے کا آسان طریقہ ہے ذکر اللہ، آسان طریقہ ہے اللہ والوں کی مجلس، آسان طریقہ ہے اللہ والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ تعلقات۔ ہم اللہ والوں کے ساتھ اور اہل ذکر کے ساتھ جتنا زیادہ تعلق رکھیں گے ہمارے نفس کی اصلاح اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ میں ایک مثال سے اس بات کو آپ کو سمجھاؤں۔ ہم یہ ماجرا دیکھتے ہیں، ایک بندہ ہے گاؤں میں، نماز نہیں پڑھتا، گاؤں میں
بہت سے لوگ اس کو سمجھاتے ہیں اللہ کے بندے نماز پڑھ نماز پڑھ نماز پڑھ، وہ وعدہ کرتا ہے مگر آتا نہیں، کسی طرح تبلیغ والوں کے ہاتھ لگ گیا اور تبلیغ والے اس کو اپنے ساتھ 40 دن کے لیے چلے میں لے گئے۔ اب جب وہ 40 دن کے بعد واپس آتا ہے تو داعی بن کر آتا ہے، ابھی پورے گاؤں کے سمجھانے کے باوجود مسجد میں جانے کو تیار نہیں تھا، اور 40 دن کے بعد صورت یہ ہوئی کہ اب لوگوں کو دعوت دے رہا ہے مسجد چلو مسجد چلو مسجد چلو۔ یہ نفس میں تبدیلی کیسے ہوئی؟ یہ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے ہوئی۔ یہ جو 40 دن تک نیک لوگوں کے ماحول میں رہا، اللہ والوں کے ساتھ رہا، اس کی وجہ سے اس کے نفس میں تبدیلی ہوئی، اور وہ بندہ جو مسجد آنے کے لیے تیار نہیں تھا اب لوگوں کو مسجد آنے کی دعوت دے رہا ہے، مسجد کی طرف بلا رہا ہے۔ یہ نفس کی اصلاح کا آسان طریقہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ابو رزین ایک صحابی ہیں، ابو رزین ان کی کنیت ہے، ان کا نام ہے لقیط بن عامر۔ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ادلک علی ملاک الذی تصیب بہ خیر الدنیا والآخرہ، کیا میں تجھے وہ عمل نہ بتلاؤں کہ اگر تو اس پر عمل کرے تو دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی کو پا دے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایسی قیمتی بات ضرور بتلائیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، علیک بمجالس اہل الذکر، اہل ذکر کی مجلسوں کو لازم پکڑو۔ اگر اہل ذکر کی مجلس کو لازم پکڑو گے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرو گے، دلوں کے احوال تبدیل ہوں گے۔ اور وَإِذَا خَلَوْتَ فَحَرِّكْ لِسَانَكَ مَا اسْتَطَعْتَ بِذِكْرِ اللَّهِ، اور جب تو تنہا ہو تو جہاں تک ممکن ہو ذکر کر۔ ہم اللہ والوں کے ساتھ بیٹھے، ہمارے دل کی حالت بدلی، لیکن مجلس سے اٹھنے کے بعد ہم موبائل کھول کر بیٹھ گئے تو ہمارے دل کی جو حالت بدلی تھی وہ برقرار رہے گی یا واپس پرانی جگہ پر پہنچے گی؟ وہ واپس پرانی جگہ پر پہنچے گی۔ بس اہل ذکر کے ساتھ بیٹھ کر جو حالت تبدیل ہوئی ہے اس کو برقرار رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب مجلس سے اٹھ کر ہم گھر چلے جائیں، تنہائی میں ہو یا جلوت میں ہو، ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ اگر ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے تو اہل ذکر کے ساتھ بیٹھ کر ہمارے نفس کی جو حالت تبدیل ہوئی ہے وہ حالت برقرار رہے گی، اور ہمارا نفس مطمئنہ اور لوامہ والی حالت پر رہے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیسری بات فرمائی، وَأَحِبَّ فِي اللَّهِ وَابْغِضْ فِي اللَّهِ، اپنا مزاج بنا لے کہ جو کچھ ہوگا اللہ کے لیے کروں گا، اپنی ذات کے لیے کوئی کام نہیں۔ کسی سے محبت کروں گا تو اللہ کے لیے، کسی سے نفرت کروں گا تو اللہ کے لیے، اللہ ہی کے لیے سب کچھ کروں گا، اپنی ذات کے لیے نہ کسی سے محبت کرنی ہے، اپنی ذات کے لیے نہ کسی سے نفرت کرنی ہے۔ اپنا مزاج تبدیل کر لیں۔ اگر یہ تین کام بندہ کرے، یعنی اہل ذکر کی مجلس کو اختیار کرے،
تنہائی میں بھی اللہ کا ذکر کرے اور اپنا مزاج بنا لے کہ جو اللہ چاہتے ہیں اس کے مطابق کروں گا، اپنی خواہشات کے مطابق کچھ نہیں کروں گا، تو اس کو دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی حاصل ہو جائے گی، اور اس کا نفس جو امارہ تھا وہ ترقی کر کے لوامہ اور ترقی کر کے مطمئنہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وہی بات فرمائی، قد افلح من تزکا، تحقیق کامیاب ہوا وہ جس نے اپنا تزکیہ کیا، جس نے اپنے نفس کی اصلاح کی۔ اور اصلاح کرنے کا طریقہ اور تزکیہ کا طریقہ کیا ہے؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اللہ کو یاد کرتا ہے اور نمازیں پڑھتا ہے۔ اگر نمازیں پڑھتا ہے اللہ کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے، کوئی چیز خرید رہا ہے تو بھی اللہ کے احکام کی پابندی، بیچ رہا ہے تو بھی اللہ کے احکام کی پابندی، گھر والوں سے معاملہ کر رہا ہے تو بھی اللہ کے احکام کی پابندی، باہر والوں کے ساتھ معاملات کر رہا ہے تو بھی اللہ کے احکام کی پابندی، ہر وقت اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ اگر اس نے یہ کام کیا تو اس نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی، اور جب نفس کی اصلاح ہو گئی تو قرآن کریم کہہ رہا ہے قد افلح، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا۔ میں اپنی بات کو ختم کروں، بار بار گھڑی پر نظر جا رہی ہے، نماز کا وقت بھی قریب ہے، اس دعا کے ساتھ کہ رب العالمین ہمارے نفس کی اصلاح کر دے، ہمارا تزکیہ کر دے، ہمیں توفیق دے اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے کی، ہمیں توفیق دے بزرگوں کے ساتھ بیٹھنے کی، ہمیں توفیق دے بزرگوں کی مجلس اختیار کرنے کی، ہمیں توفیق دے اپنا ہاتھ بزرگوں کے ہاتھ میں دے کر اپنی اصلاح کروانے کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نماز یہی پڑھ لیں گے، یہی نماز پڑھیں گے بس۔ یا نہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔